اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے اگلے ٹیکسٹ کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ مضمون پچھلے ٹیکسٹ کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا تھا کہ املا کروائے یا لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے اور وہ اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی لکھوانے والا یا لکھنے والا۔ آج کے سبق میں ہمیں جو اگلی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کی جا رہی ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ جی ایک طویل جملہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وقف کی علامت جو کہ دوسری لائن تک گئی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی فا کو ہم مان لیں گے یہاں پر عاطفہ، اس لیے کہ ہمارا جو مضمون چل رہا ہے اس کے حساب سے زیادہ بہتر فا عاطف ہے، اور فا کو استنافیہ بھی ہم مان سکتے ہیں آج کے سبق کے اعتبار سے۔ فا کے بعد ہمیں ان نظر آ رہا ہے جو کہ شرطیہ ہے، اور ان شرطیہ کے بعد ہم جانتے ہیں کہ دو جملے آنے چاہیے جس میں سے ایک شرط ہو اور دوسرا جوابو شرط ہو۔ تو جو شرط والا جملہ ہے اسے ہم انالائز اب کرنے لگے ہیں۔ ان شرطیہ کے بعد ہمیں کانا فعل نظر آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کانا فعل یہ فعل ناقص ہوتا ہے، اور جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم اور خبر ہوتی ہے۔ فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، لہٰذا کانا کے بعد جو الذی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسم موصول ہم کانا کا اسم مان لیں گے، لہٰذا یہاں پر الذی اسم موصول کو محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا۔ الذی یا کوئی بھی اسم موصول اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، تو صلۃ الموصول جو ہے اب ہم وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ ہے علیہ الحق۔ علیہ الحق جو ہے بالکل پچھلے جملے کی طرح یہاں تک جملہ اسمیہ جس کی خبر مقدم علیہ ہے اور مبتدا مؤخر الحق ہے، یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر کانا کے لیے اسم بن رہا ہے۔ اب ہمیں کانا کی خبر چاہیے جو کہ منصوب ہونے چاہیے، لہٰذا سفیہن کا لفظ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے۔ سفیہ ہم جانتے ہیں بے وقوف کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد او حرف عطف ہے، اور حرف عطف کے بعد ضعیفاً جو ہے ضعیف یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ بھی منصوب ہے، لہٰذا سفیہن کو ہم معطوف علیہ اور ضعیفاً کو ہم معطوف قرار دے دیں گے، لیکن پھر ہمیں آگے او نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے بعد پھر ہمیں کچھ منصوب نظر آنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر کانا کی خبر بن جائے گی۔ لیکن ہمیں آگے نظر آ رہا ہے لا، جو کہ لا نافیہ ہے یا لا ناہیہ، ڈیپینڈ کرے گا آگے فعل پر۔ فعل ہے یستطیعو۔ یستطیعو ہم پہلے بھی فعل کر چکے ہیں، اور نارمل فعل مضارع یعنی مکمل فعل مضارع کوئی اخف یا خفیف ہو کر استعمال نہیں ہوا، لہٰذا لا جو ہے لا نافیہ ہوگا، اور استطاع یستطیع استطاعتن طاقت رکھنا کے معنی میں ہم اس فعل کو پہلے کر چکے ہیں۔ تو یستطیع فعل ہے جس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن ہمیں آگے نظر نہیں آ رہا، یعنی کوئی ظاہراً ہمیں مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہم ہوا ضمیر جو ہے مرفوع متصل اس کو اس کا فاعل مان لیتے ہیں۔ ہاں مفعول بھی ہمیں چاہیے اس فعل کے لیے، وہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ آگے ہمیں ان نظر آ رہا ہے، اور ان مصدریہ اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع آپ کو یملا منصوب یا خفیف ہو کر نظر آ رہا ہے۔ میم لام لام مادے کو ہم نے باب فعل میں پچھلے ٹیکسٹ میں رکھ کر املا یملو بنایا تھا، اب یہاں پر یملا استعمال ہوا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ہوا نظر آ رہا ہے، ہوا پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک یملا تک ہمارا فعل با فاعل ہے، اور یہ صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا لا یستطیع فعل کے لیے۔ آگے جو ہوا آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع منفصل، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اکثر یہ مبتدا بنتی ہے، لیکن یہاں پر مبتدا بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لہٰذا اس ضمیر کو ہم جملہ فعل کے لیے جو فاعل ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کی تاکید کے طور پر مانیں گے۔ گویا یملا فعل کے اندر جو ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے وہ موقت ہو جائے گی، اور اس کی تاکید ہوا ضمیر مرفوع منفصل سے کی گئی ہے۔ باقی انالیسز الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ
ہمارا شرط والا حصہ مکمل ہو جائے گا، جس کا جواب الشرط پھر ہم فل یملل سے لیں گے۔ اس کو میں نیچے لے جاتا ہوں جواب الشرط کو، اور اب مزید شرط والے حصے کو جو ہم نے معطوف علیہ معطوف والا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو گویا لا یستطیع ان یملہ، یہ جو جملہ فعلیہ ہمارا بنا ہے، یعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو ہم معطوف بنا دیں گے۔ یہ جملہ محلاً منصوب معطوفہ ہو جائے گا کانا کی خبر پر۔ سفیہن معطوف علیہ ہو جائے گا، ضعیفن معطوف ہو جائے گا، لا یستطیع ان یملہ یہ بھی معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوفوں سے مل کر یہ خبر بن جائے گا کانا کی، اور لا یستطیع ان یملہ کو ہم محلاً منصوب مانیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر کانا اپنے اسم الذی علیہ الحق اور خبر او سفیہن او ضعیفن او لا یستطیع ان یملہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن جائے گا، جس کا جواب شرط یا جزا جو ہے وہ ہمیں نیچے نظر آئے گی۔ لیکن اگر ہم شرط والے حصے کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی کہ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خود لکھوا سکے، تو جواب الشرط یا جزا کیا ہے، اب اس کو انالائز کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ فا جواب الشرط پر داخل ہے، جزا پر داخل ہے، اور پتہ چل جائے گا اس لیے کہ لام امر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ فعل مضارع یملل مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے۔ یملل فعل پھر دوبارہ آ گیا ہمارے سامنے املا کرانے کے معنی میں، اور ولیہ جو ہے یہ فاعل ہو جائے گا یملل فعل کے لیے، اس لیے کہ ولی کا لفظ جو ہے مرفوع ہے اور مضاف بھی ہے ولی، اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اور بالعدل جو ہے جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا یملل فعل کے۔ پھر یملل فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا یا جواب و شرط بن جائے گا، اور پھر شرط اپنی جزا یا جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا، اور جواب و شرط کا ہم ترجمہ کریں گے تو لکھائے یا لکھوائے اس کا ولی یعنی سرپرست انصاف سے۔ باقی اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کو تفسیر میں مل جائیں گی کہ یہ کس کے متعلق احکام ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا کام جو تھا انالیسز والا وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے اگلے ٹیکسٹ کو انالائز کرنے کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔